اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم علامتی طریقہ تدریس نامی کتاب کا سبق نمبر 6 جو ہے وہ ہم نے آپ کو ارسال کیا ہے، اور اس میں علامت تا ہے۔ تا بڑی علامت ہے، بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے، بہت شکلوں میں استعمال ہوتی ہے، کثرت سے قرآن میں موجود ہے۔ ہم نے کہا تھا کہ اگر تے زبر تا جو ہے وہ آخر میں آتا ہے تو یہ جو ہے یہ پاسٹ کی علامت ہے، شروع میں آتا ہے تو یہ پریزنٹ کی علامت ہے، کبھی کبھی فیوچر بھی ہو جاتا ہے۔ تو آسانی کے لیے تدخلو تو داخل ہوتا ہے، اور دخل تم یا دخلتا تو داخل ہوا یا تم داخل ہوئے، تو یہ دونوں شکلوں میں جو ہے وہ آتا ہے۔ اچھا، اس کی خوبی یہ ہے کہ آتا تو تے ہے لیکن 4 اعراب کے ساتھ آتا ہے۔ اعراب 4 ہی ہوتے ہیں، زیر، زبر، پیش اور ساکن۔ تو اگر دخل تا ہوگا تو اس کا مطلب ہوا تو داخل ہوا، یعنی مرد۔ لیکن اگر زیر آ جائے گا تو دخل تی ہو جائے گا، تو داخل ہوئی۔ یعنی عموماً جو زیر ہوتا ہے یا باریک آواز جو ہے وہ عربی میں مؤنث کے لیے استعمال ہوتی ہے، اور دخل تو ہو جائے گا تو میں داخل ہوا، اور دخلت تو وہ داخل ہوئی۔ تو ہم جو کہتے ہیں نا اردو میں، ہم آپس میں کہتے ہیں کہ جی اگر قرآن کے اندر جو ہے کوئی تبدیلی ہو جائے زیر زبر پیش کی تو معنی بدل جاتے ہیں، تو یہی اصل مطلب ہے نا، کہ اگر دخل تا کہہ دیا تو داخل ہوا، لیکن آپ نے کہہ دیا دخل تو میں داخل ہوا۔ اب مثال کے طور پہ انعمتا ہے، انعمتا علیہم، کہ جن پر تو نے انعام کیا، تا ہے نا، انعمتا میں آ رہا ہے سورہ فاتحہ میں، لیکن اگر آپ اس کو انعمتو پڑھ دیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ میں نے انعام کیا، تو بالکل معاملہ جو ہے وہ بدل جائے گا۔ تو تا جو ہے وہ انعمتا ہے، اتبعتا ہے، یہ بہت ساری مثالیں اس کے اندر ہم نے دی ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جتنی مثالیں ہیں اس کے اوپر جو ہے ڈسکرپشن ہم دیتے ہیں، اور اس ڈسکرپشن میں جو ہے وہ ہم بتاتے ہیں کہ یہ کون سا صیغہ ہے، ٹھیک ہے نا، اور یہ ضمیر جو ہے وہ فاعل مستتر ہے، ٹھیک ہے نا، اور یہ فرسٹ پرسن ہے، سیکنڈ پرسن ہے، تھرڈ پرسن ہے، یہ ساری باتیں ہم دیتے ہیں۔ تو میں نے آپ کو بارہا سمجھایا کہ ان کو پڑھ لیں، ان کو پڑھ لیں، لیکن ان کو یاد کرنے یا رٹنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی ان سے پریشان ہونے کی ضرورت ہے۔ اس لیے جب قرآن کے اندر ہم کوئی لفظ پڑھتے ہیں تو ہم سے کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ اچھا بتاؤ یہ صیغہ کون سا ہے۔ دیکھیں ہمارا جو یہ علامتی طریقہ تدریس ہے، اس کی جو اہم ترین جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم آپ کو جو ہے وہ جو اصطلاحات ہیں وہ ہم آپ کو نہیں، اس سے بچاتے ہیں۔ جو لوگ عموماً عربی سے گھبراتے ہیں، صرف نحو سے گھبراتے ہیں، یا جو ہمارے عام لوگوں کو، پڑھے لکھے لوگوں کو جو چیزیں نہیں آتی، اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ اس میں گردانیں ہوتی ہیں، اس میں جو ہے بڑی بڑی اصطلاحات ہوتی ہیں، ہم نہیں بتاتے آپ کو، ہم اس کو نہیں یاد کراتے۔ لیکن چونکہ اس کتاب کا لنک ہم نے گرامر سے جوڑنا ہے، کیونکہ ہمارے بہت سارے دوست ایسے ہیں جو باقاعدہ درس نظامی کر کے آتے ہیں، یا اس کے بعد باقاعدہ گرامر پڑھنا چاہتے ہیں۔ بڑی اچھی بات ہے، یقینی بات ہے، گرامر کی اہمیت سے تو کوئی انکار ممکن ہی نہیں ہے، لیکن یہ کہ ہم جو وقت ہے وہ ان کے پاس ممکن نہیں ہے کہ وہ 8 سال اور 10 سال دے سکے عام پڑھے لکھے لوگ جو ہے، تو اس لیے ہم اس کو لکھ تو دیتے ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ اس کو پڑھ لیں اور اس پہ سے گزر جائیں۔ ہاں، جب یہ آپ نے اس کو باقاعدہ اگر گرامر سیکھنے کا پروگرام بنایا تب یہ جو آپ کو کام آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ دخلتی ہے، یہ بھی قرآن میں کم استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے نا۔ دخل تو جو ہے یہ بھی کم استعمال ہوا، جیسے انزل تو، ٹھیک ہے نا۔ انعم تو بھی قرآن میں آتا ہے، اسلم تو، میں تیرے سر تسلیم خم کرتا ہوں، یہ بھی قرآن میں آتا ہے۔ اچھا، پھر جو تے زبر تے ساکن ہے، یعنی دخلت، ٹھیک ہے نا، وہ قرآن میں جو ہے وہ زیادہ آیا، خاص طور پہ 30ویں پارے میں، اذا السماء انفطرت واذا الکواکب انتثرت واذا البحار فجرت، ٹھیک ہے نا، یہ سارے تا آخر میں ساکن آ رہے ہیں۔ عربی میں جتنے یعنی غیر عقول ہیں، یعنی جو عقل نہیں رکھتے، جن میں سورج، چاند، ستارے، آسمان، روشنی، یہ سب چیزیں جو ہیں ان کے لیے جو ہے وہ مؤنث کا صیغہ جو ہے استعمال جو ہے وہ کیا جاتا ہے نا۔ تو اس مؤنث کے صیغے کے لیے جو ہے وہ تے پر جو ہے وہ ساکن ہوتا ہے، تو وہاں پر جو ہے یہ صیغہ جو ہے بہت استعمال ہوتا ہے، اور تمام جو غیر عقول ہے انہی کے حوالے سے یہ صیغہ جو استعمال ہوتا ہے۔ اچھا، پھر ایک بڑا انٹرسٹنگ معاملہ یہ ہے کہ ایک صیغہ جو ہے وہ تم ہے۔ ہم کہتے ہیں تم جاتے ہو، تم کھاتے ہو، تم لکھتے ہو، یہ تم جو ہے یہ حقیقتاً جو ہے عربی سے ہی اردو میں آیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں کہ تم ظلم، یا تم نے ظلم کیا، تم نے کیا کیا؟ ظلم کیا، کیونکہ یہ ماضی کا صیغہ ہے، اس لیے تم نے ظلم کیا، یہ تم نے جو ہے یہ ہم تم جو ہے وہ آخر میں لے آتے ہیں، تو کیا ہو جاتا ہے؟ ظلم تم ہو جاتا ہے۔ تم کو علم تھا، علم تم، یعنی تم ہم آگے لے،
تم نے قتل کیا، قتل تم یعنی ہم نے، تم نے جو ہے تم جو ہے وہ آخر میں لائے، تو تمام جو ہے وہ تم جو ہے وہ آخر میں آتے ہیں. تو جیسے تم شروع میں ہوتا ہے یہ اردو میں ہوتا ہے، اور یہی تم جب آخر میں لگ جاتا ہے تو یہ جو ہے یہ عربی کا صیغہ جو ہے وہ بن جاتا ہے. پھر میں نے بتایا نا جو ہے، نون جو ہے وہ آخر میں جب آتا ہے تو یہ مؤنث کی جو ہے وہ علامت ہوتی ہے. کن تن، تم تھیں، ٹھیک ہے نا. تو اچھا پھر ایک اور چیز یہ کہ عربی میں نے بتایا تھا کہ واحد اور جمع کے درمیان میں تثنیہ کا صیغہ ہوتا ہے، اور تثنیہ کا صیغہ جو ہے وہ دو کے لیے استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اردو میں تو ہم کہتے ہیں دو ہی بناتے ہیں کہ تو جاتا ہے یا تم جاتے ہو. ٹھیک، اب لیکن جو عربی ہے اس میں جو ہے وہ 6 صیغے جو استعمال ہوتے ہیں نا، انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتنا. تو اسی طرح جو ہے وہ یہ جو ہے تما جو ہے وہ 2 کے لیے آتا ہے نا. تو لیکن قرآن میں شاذ ہے، کوئی ایک جگہ یا 2 جگہ پر آ جاتا ہے. اسی طرح جو ہے وہ تے زبر تا بھی آتا ہے. تو یہ جو ہے یہ جیسے قال اتا ان دونوں نے کیا، لیکن یہاں جو ہے یہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہ کہیں کہیں آتے ہیں، ہم نے لکھ تو دیے ہیں، لیکن قرآن میں جو ہے وہ جو زیادہ اہم ہے وہ یہی ہے. یعنی تے زبر تا یعنی دخلتا یا انعمتا یعنی تو نے انعام کیا، انعمتم تم سب نے انعام کیا، یہ بھی زیادہ استعمال ہوتا ہے. اور دخلت، کتبت، ٹھیک ہے نا، ربحت، تو یہ جو ہے یہ تے ساکن جو ہے یہ زیادہ جو ہے استعمال ہوتے ہیں. تو الحمدللہ یہ علامت جو ہے وہ ہم نے کی. اچھا ایک بات ذہن میں رکھیں کہ یہ جو علامات ہیں اور ان علامات کے تحت جو مثالیں ہیں، تو ہم اس کو جو ہے وہ سمجھ رہے ہیں، اور اس کی پھر اینیمیشن بھی ہم بھیج رہے ہیں. آپ اس اینیمیشن کو دیکھیں. اور طریقہ میں نے آپ کو بھی بتایا کہ جب بھی کوئی لفظ ہوگا تو سب سے پہلے آپ اس میں سے اردو فہم نکالیں. ٹھیک ہے نا، اردو فہم جب ایک دفعہ آپ نکال لیں گے تو پھر میں نہیں سمجھتا کہ زندگی میں دوبارہ کبھی آپ کو اس کی مشکل پیش آئے گی. اس کی اس شکل میں جو ہے وہ آپ نے اردو فہم جو ہے وہ نکال لیا. اور پھر دیکھیں کہ علامت کون سی لگی ہوئی ہے. پاسٹ ٹینس ہوگا تو ہمیشہ علامت آخر میں لگی ہوگی. ٹھیک ہے نا، آپ سب سے علامت دیکھیں گے تو فوراً اپنے ذہن میں ترجمہ کریں گے کہ اس میں تا نہیں لائیں گے ہم، یعنی میں جاتا ہوں، میں کھاتا ہوں، میں لکھتا ہوں، میں پڑھتا ہوں، یہ نہیں لائیں گے، بلکہ الف لائیں گے آخر میں جو ہے وہ. یعنی مؤنث جو ماضی ہے اس کی علامت جو ہے وہ الف چھوٹی یا بڑی ہوتی ہے. یعنی میں گیا، میں گئی، ہم گئے، اس نے لکھا، ٹھیک ہے نا، انہوں نے لکھا، یہ بھی جو ہے جمع کے لیے آ جاتا ہے. تو آخر میں الف جو ہے وہ عموماً آتا ہے اردو میں، تو یہ اس کی علامت ہوتی ہے. تو پھر جو ہے وہ آپ ذہن میں لائیں گے کہ اب ترجمے میں جو ہے نا اپنے ماضی کا سینس پیدا کرنا ہے، اور پھر علامت دے کے اس کا ترجمہ جو ہے وہ ہم کر دیں گے. تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی، اور ہم نے جو ہے یہ آج جو ہے وہ اپنا 6واں سبق جو ہے وہ کیا ہے. اب ہمارا کورس جو ہے وہ بالکل اختتام تک جا رہا ہے. علامتی طریقہ تدریس نامی کتاب جو ہے وہ اس کا انشاءاللہ 7واں جو سبق ہوگا وہ انشاءاللہ ہمارا یہ آخری جو ہے وہ سبق ہوگا اس کے بعد. اور اسی طرح جو ہم قرآن کو ہم جو کی تکرار کر رہے ہیں اس میں بھی ہم جو ہے نا اتحیات ہم نے کر لی ہے، اور انشاءاللہ جو ہے وہ ہوگا ختم جو ہے وہ ہونے پہ آ رہا ہے. اس کے بعد انشاءاللہ ہمارا جو ہے وہ ایڈوانس کورس ہوگا. اور یہ جو کورس تھا ہمارا یہ بنیادی طور پہ نماز سکھانے کے لیے تھا کہ کم از کم ہم جو ہے وہ جو نماز پڑھیں تو اس کو جو ہے وہ ہم سمجھ کر پڑھیں. تو بالکل اب کافی حد تک جب ہو گیا ہے تو نماز میں کھڑے ہوں تو بالکل غور سے اس کے ایک ایک لفظ پہ غور کریں، اور اس کو جو ہے وہ اس کا ترجمہ جو ہے وہ سمجھنے کی جو ہے کوشش کریں. ترجمہ ہرگز نہ کریں، ترجمہ در ترجمہ ہرگز نہ کریں، بلکہ جو الفاظ قرآن میں ہیں دیکھیں کہ کیا وہ اردو میں موجود ہیں. اگر اردو میں موجود ہے تو اس کا فہم جو ہے وہ ذہن میں جو ہے اتارنے کی کوشش کریں. اور چونکہ اس میں جو ایگزامپلز ہیں اس سبق میں اور پوری اس کتاب میں، وہ ہماری جو ہے جو تیسری کتاب ہے، تو یعنی پارہ جو الف لام میم کا ہے یہ اس میں سے لی گئی ہیں. تو انشاءاللہ جب یہ کورس آپ یہ مکمل کریں گے، ایڈوانس کورس میں اگر آپ حصہ لیتے ہیں تو جب وہ ایڈوانس کورس آپ مکمل کریں گے تو انشاءاللہ اس کتاب کے ساتھ آپ کی 2 کتابیں اور بھی مکمل ہو جائیں گی. یعنی آسان صلات بھی مکمل ہو جائے گی، جس کے اندر جو ہے وہ ہم آپ کو جو ہے وہ ہر روز ایک دن کے بعد جو ایک سبق بھیجتے ہیں نماز کا، اسی کے اندر آگے صورتیں تو وہ بھی انشاءاللہ ہماری مکمل ہو جائے گی. اور پہلا پارے میں سے تمام ایگزامپل جو ہے وہ ہم نے اس میں دی ہیں، تو انشاءاللہ وہ بھی جو ہے وہ ہمارا مکمل ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.